قیامت کا دن اور نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ معزز ناظرین کرام، سچا دین کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت کے دن کے سب سے اہم اور رحمت والے واقعے کی، اور وہ واقعہ ہے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ یہ شفاعت ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جہنم کی آگ سے نجات لائیں گے، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ معزز دوستو، قیامت کا تصور سن کر اکثر خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں امید اور رحمت کا پیغام دیتی ہے۔ ناظرین کرام، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ پہلا سور پھونکنے سے کائنات فنا ہو جائے گی۔ دوسرا سور پھونکنے سے ہر انسان اپنی قبر سے زندہ ہو کر اٹھے گا۔ لوگ ننگے پاؤں ہوں گے اور بغیر کپڑوں کے میدان حشر کی طرف لائے جائیں گے۔ احادیث کے مطابق سورج اتنا قریب ہوگا کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس دن کا وقت 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ واضح ہے کہ خوف کی شدت اور گرمی کے سبب لوگ ایک ایسے شخص کی تلاش کریں گے جو اللہ کے حضور ان کی سفارش کر سکے۔ معزز دوستو، تصور کیجئے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہوگی اور ہر انسان اس دن خود کو اکیلا محسوس کرے گا۔ قیامت کے دن لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ لیکن یہ سارے پیغمبر انسانیت سے معذرت کر لیں گے، کیونکہ ہر نبی اپنی امت تک محدود ہے۔ آخر میں سارے لوگ جناب نبی خاتم النبیین، نبی رحمت، شفیع المسلمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ لمحہ انتہائی عظیم اور رحمت بھرا ہے، کیونکہ اسی شفاعت کی بدولت امت کی نجات ممکن ہوگی۔ معزز دوستو، قیامت کے دن ہر انسان سے 5 بنیادی سوالات ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ اپنی جوانی کہاں صرف کی۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ چوتھے نمبر پہ پوچھا جائے گا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ جبکہ 5واں سوال یہ ہوگا کہ نماز اور دیگر عبادات کے معاملے میں آپ نے کیا کیا۔ معزز دوستو، اعمال کو تولنے کے لیے ایک بڑا ترازو رکھا جائے گا جسے قرآن و سنت میں میزان کہا گیا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق اس میزان میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے دنیاوی علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو اس کا وزن کم ہوگا، لیکن اگر کسی نے کم علم سیکھا لیکن اس کے اوپر عمل کیا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ معزز دوستو، اس مثال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان صرف عبادات یا دینی علم سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے بھی گنا جائے گا۔ اب آتے ہیں اس دل کو چھو لینے والے منظر کی طرف، اور یہ منظر وہ ہوگا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم سے نکالیں گے۔ سب سے دل چھو لینے والا لمحہ وہ ہوگا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر جنت میں جانے کے بجائے اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے تاکہ کوئی بھی امتی پیچھے نہ رہ جائے۔ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اور عرض کریں گے کہ میری امت، میری امت۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال لیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔
حتیٰ کہ جہنم کے دروغہ کی گواہی ہوگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت میں سے کسی ایسے شخص کو آگ میں نہیں چھوڑا جس پر اللہ ناراض ہو۔ دوستو، یہ لمحہ ہر مسلمان کے لیے امید اور سکون کا پیغام ہے۔ واضح ہے کہ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی اہمیت سکھاتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اللہ کے نزدیک بہت بڑی قیمت رکھتا ہے۔ دوسرا سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ معزز دوستو، ہماری نجات کا سب سے بڑا وسیلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ تیسرا سبق اچھے اعمال اور اخلاق ہے۔ معزز دوستو، صرف عبادات کافی نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے اخلاق بھی بہت اہم ہے۔ تصور کیجئے قیامت کے دن ایک چھوٹا سا ایمان رکھنے والا شخص بھی نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے بچ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے خوبصورت مظاہرہ ہے۔ معزز ناظرین اکرام، قیامت کا یہ لمحہ ایک سبق ہے۔ ایمان کو دل میں زندہ رکھیں، اچھے اخلاق اختیار کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم جنت اور جہنم کے دیگر مراحل کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوست احباب اور اپنے فیملی ممبر سے لازمی شیئر کیجیے گا، شاید آپ کا شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔